طالبان کی عبوری کابینہ کی علب برداری کی تقریب منسوخ۔ ترجمان سہیل شاہین کہتے ہیں علب برداری اب پلان کا حصہ نہیں، تقریب کے لیے ضروری تھا کہ دوسرے ملکوں سے وفود مدعو کیے جائیں۔ پروٹوکول کے انتظامات عوام کے لیے سروسز کی ضرورت تھی، قیادت نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر وزراء کا اعلان کیا جائے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 73ویں برسی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی محسن پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ قائد کے اصولوں کے تحت پاکستان کو خوشحال بنائیں گے۔ گورنر عمران اسماعیل کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا آج ہم ملک کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ قائد اعظم پاکستان کو پرامن اور فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بااصول، انصاف پسند اور جرأت مند مدبر تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا پیغام، کہا تحمل، برداشت اور رواداری پر مبنی پرامن معاشرے کا قیام محمد علی جناح کا خواب تھا۔ ہمیں سیاسی مفاد پس پش ڈال کر صفوں میں اتحاد و یکجہتی کی مثالی فضا قائم کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا بابا قوم کی ویژن کے مطابق روشن، پرامن اور ترقی یافتہ پاکستان ہی ہمارا مقصد ہے۔ آج ہمارے مسائل کی بڑی وجہ قائد اعظم کی تعلیمات سے دوری ہے۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 82 افراد انتقال کر گئے۔ ملک میں کورونا سے اموات کی تعداد 26,662 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 3,480 نئے مریضوں کا اضافہ۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں میں کورونا کے 63,181 ٹیسٹ کروائے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 5.50% رہی۔ سابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کیس میں فرد جرم کی کارروائی مؤخر۔ عدالت نے ملزمان کو 25 ستمبر کو دوبارہ طلب کر لیا۔ مخالفین کو مقدمات میں الجھانے کے علاوہ سلیکٹڈ ٹولے نے کوئی بہتری نہیں کی۔ موجودہ دور صرف انتقام اور ملک کی بربادی ہے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی پیشی کے بعد گفتگو۔ وفاقی حکومت کا الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد، چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا اعلی کار اور چیف الیکشن کمشنر حزب اختلاف کے ماؤتھ پیس قرار۔ پارلیمانی کمیٹی میں اعظم سعودی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، ایسے اداروں کو آگ لگا دیں۔ شہباز شریف کی الیکشن کمیشن پر حکومت کے الزامات کی مذمت، کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر حکومت کے پاس دلیل نہیں، دھمکی ہے۔ تکنیکی سوالات کا حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ مریم نواز نے کہا حکومت پورے ریاستی ادارے کو آگ لگانے کی دھمکی دے رہی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کا قائمہ کمیٹی کی مسترد کردہ ترمیم کو پارلیمنٹ سے منظور کروانے کا اعلان، کہا حکومت عدالتی احکامات کے مطابق قانون سازی کرے گی لیکن اپوزیشن کو نارو نہیں ملے گا۔ اصلاحاتی بل 8 ماہ پہلے ایوان میں لایا گیا لیکن اصلاحات دشمن اپوزیشن نے ایک تجویز بھی نہیں دی۔ 11 کو اور 9/11 کو ہر کام برا نہیں ہوتا، کوئی اچھے کام بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کے بعد ظاہر ہے طور پر کہ وہ منصوبے ان کے جو کراچی کے اندر جو ان کے میری ٹائم منسٹری کا حصہ ہیں ان کے اوپر خصوصی یہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی، سب سے پہلے کراچی کے جو 5 منصوبے ہیں وفاق کے ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر، گرین لائن سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ کہاں پہنچا۔ گرین لائن ظاہر ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ ہے جو اس شہر کے اندر لایا جا رہا ہے۔ یہ 20.5 کلومیٹر لمبا کوریڈور ہے، نمائش تک وہ آتا ہے اور یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑا بس ڈپو بنا ہے جہاں پر یہ بسیں جو آ رہی ہیں 80 بسیں آنی ہیں اور بڑی بسیں آ رہی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا بس ڈپو بنایا گیا ہے، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ 22 بس سٹیشنز ہوں گے، BRT کے سٹیشنز ہوں گے جہاں سے مسافر چڑھیں گے اور اتریں گے بسوں کے اوپر۔ وہ 22 سٹیشنز جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔
اس سارے نظام کو چلانے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا جا رہا ہے، اور وہ صرف اس گرین لائن کے لیے نہیں ہے، کراچی کی تمام جو BRT سسٹم بنایا جا رہا ہے، جو مختلف لائنز ہیں، ریڈ لائن ہے، اورنج لائن ہے، یلو لائن ہے، اور مزید جو لائنز آنی ہے، ان تمام کے لیے ایک مربوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا ہے، اور وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ نمائش میں انڈر پاس بن رہا ہے جہاں پر یہ تمام لائنز آ کر رکیں گی، اور ان تمام لائنز کے اس کے بعد جو ہے وہاں سے بسیں جو ہیں انہوں نے مڑ کے واپس جانا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے، 5000 اسکوائر میٹرز اس کی ٹوٹل پیمائش ہے، وہ اس مہینے کے آخر تک یعنی اگلے 3 ہفتے کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ ITS سسٹم جو NRTC ایک ادارہ ہے منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کا، وہ اس میں لیڈ پہ کام کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام جاری ہے، اور یہ ITS سسٹم یہ وہ سافٹ ویئر سسٹم ہے جو پورے یہ بس کے سسٹم کو کنٹرول کرے گا، شیڈیولنگ والا جس سے ہوگی، اور وہ جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے اندر۔ پھر جس چیز کا ہمیں ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ یہ نظام چلانے کے لیے سیکیورٹی کا ایک سسٹم بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے، اور 20 ستمبر تک آج سے صرف 9 دن کے بعد جو ہے وہ موبلائز کر دیے جائیں گے، وہ آن سائٹ ہوں گے۔ بس کا آپریٹر جو ہے جو دائبو پاکستان ہے، ان کے ساتھ معاہدہ مکمل کر لیا گیا ہے، انہوں نے بسوں کی جو ڈرائیورز ہیں ان کی بھرتی کر لی ہے، ان کی سافٹ ٹریننگ جو ہے جو دائبو پاکستان کے دوسرے آپریشنز ہیں اس پہ ابھی کی جا رہی ہے، سو وہ بھی تیار ہیں، اور جو بڑی چیز اس کا انتظار کر رہے تھے وہ بسوں کا، اور اس کی ہم اتنی غور سے اس کو فالو کرتے ہیں کہ کل تقریباً میں ہر ایک دن ہر 2 دن کے بعد میں اس کی پروگریس لیتا ہوں، تو کل کی جو وہ شپ ہے جس کے اوپر پہلی 40 بسیں آ رہی ہیں، وہ ملاکا اسٹریٹ جو ہے سنگاپور اور ملیشیا کے درمیان وہاں سے گزر رہی تھی، اور امید یہ ہے کہ اگلے ویکنڈ تک، اگلے ہفتے اتوار تک یہ بسیں پہلا لاٹ جو ہے 40 بسوں کا یہ کراچی پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور جو دوسرا بیچ ہے 40 بسوں کا وہ اکتوبر کے آخر تک آ جائے گا، لیکن ظاہر ہے آپریشن جو ہے یہ پہلے 40 بسز کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔ تو یہ سب سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھیے کہ اگر 20 ستمبر کے لگ بھگ یہ بسیں آتی ہیں پہلی، تو اس سے 6 سے 8 ہفتے کے اندر ہمارا جو ہے وہ باقاعدہ آپریشن شروع ہو چکا ہوگا۔ اکتوبر کے مہینے میں دوسرا جو حصہ ہوگا اکتوبر کا، اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سب کو دعوت دیں گے، اور آپ کو ان بسوں کے اوپر لے کے چلیں گے، پورا جو گرین لائن جو ہے اس کا آپ کو ٹور بھی کروائیں گے، پورا سسٹم جو بنایا گیا ہے وہ بھی دکھایا جائے گا، اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ جلد اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپریشن کا آغاز بھی کر دیا جائے گا نومبر کے مہینے میں۔ دوسرا بڑا منصوبہ جس کے اوپر کام شروع کیا گیا وہ ہے ہمارے جو نالے ہیں، سٹارم واٹر ڈرین جو اس کے بننے تھے، عام طور پہ اس کو نالوں کی صفائی کا کہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ذرا سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اتنے اربوں روپے جو ہیں وہ نالوں کی صفائی پہ کیسے لگا دیے۔ تو میں ذرا تفصیل سے آپ کو بتاؤں کہ اس منصوبے کے اندر ہم کر کیا رہے ہیں اور ابھی تک ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس صفائی کی بات کرتے ہیں۔ ٹوٹل جو یہاں سے ڈریجنگ کر کے ہم نے نکالنا ہے مٹیریل، وہ 11 لاکھ ٹن مٹیریل ہے۔ اتنے ہی وہاں پر کیونکہ کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے، چیزیں آ کے پھینک دی جاتی ہیں، جو سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا نظام ہے جو اسی کراچی ٹرانسفارمیشن پیکیج میں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے پر کام کر رہے ہیں۔ جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا